لاہور ہائی کورٹ کی 150 سالہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب کا آغاز ہائی کورٹ کی تاریخی عمارت پر پرچم لہرا کر کیا گیا ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے، پاکستان بار کاؤنسل کو بھی، پنجاب بار کاؤنسل کو بھی۔ کوئی آئے ہیں کوئی نہیں آئے میں نہیں جانتا، لیکن میری طرف سے اور اس ہائی کورٹ کی طرف سے پاکستان بار کاؤنسل، پنجاب بار کاؤنسل، بار ایسوسی ایشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، سب کی انویٹیشن ہے، سب کا یہ ادارہ ہے، میرا اکیلا ادارہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر آگے چلنا ہے اور اس ادارے کو ایک نئے لیول پہ لے جانا ہے تو پھر ہم سب کو مل جل کے چلنا پڑے گا، اور یہ پرسنل ڈیفرنسز کو بیری کر کے انسٹیٹیوشنل سوچ لانی پڑے گی۔ آگے چلنے کے لیے صرف انسٹیٹیوشن ہماری نظر میں ہونا چاہیے، تبھی ہم ترقی کریں گے اور آگے بڑھ سکیں گے۔ لیکن میں اسپیشل تھینکس ٹو ملک سعید حسن صاحب، ہمارے سینئر ایڈوکیٹ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ ان کی طبیعت کوئی زیادہ ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے ذکر کیا مجھے، لیکن ان کا یہاں آج ہونا باعث فخر ہے ہمارے لیے۔ ملک سعید حسن صاحب 1966 کا جو 100 سالہ پروگرام ہوا تھا سینٹینری اس ہائی کورٹ کی، اس میں یہ اسپیکر بھی تھے اور اس میں حصہ انہوں نے لیا۔ آپ کے آنے کا بھی شکریہ۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب پھر بھی نامکمل ہے اگر میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر نہ کروں۔ یہ جو ہائی کورٹ کا سٹاف ہے، یہاں تو صرف ایڈیشنل رجسٹرارز بیٹھے ہیں، پیچھے آپ دیکھیں گے میرے قاصد کھڑے ہیں، میری سارے فورس کھڑی ہے جو ہائی کورٹ چلاتی ہے۔ آپ سب کو بھی سلام ہے اس ہائی کورٹ کو چلانے کے لیے۔ یہ وہ بازو ہیں جو اس ہائی کورٹ کو چلاتے ہیں، نظر نہیں آتے، ادارے میں ہم سامنے نظر آتے ہیں لیکن کام یہ لوگ سب کرتے ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام ہے آج، اور بہت شکریہ کہ آپ حصہ لے رہے ہیں ہماری اس تقریب میں۔ یہ 150 سال کمپلیٹ نہیں ہو سکتے آپ کے بغیر بھی۔ تو میں بہت خوش ہوں جی کہ آج ہمارے بیچ ہمارے فارمر چیف جسٹسز، ہمارے ایلڈرز شامل ہیں، ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری شامل ہے، ہماری بار شامل ہے، ہمارے لا آفیسرز شامل ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، اور ہم ان سب کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ صرف اور صرف تب ترقی کر سکتا ہے جب ہم سب اکٹھے ارادہ کر کے چلیں اور اس انسٹیٹیوشن کے بارے میں سوچیں۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا۔ اس خوبصورت بلڈنگ جو ہمارے پیچھے ہے، اس کا یہ سفر 1866 میں شروع ہوا جب پہلی دفعہ پنجاب میں چیف کورٹس ایکٹ آیا اور پنجاب کورٹس ایکٹ آیا۔ اس سے پہلے کوئی اتنا فارمل سسٹم جسٹس کا پنجاب میں نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ قانون نافذ ہوئے، یہاں چیف کورٹ بنایا گیا پنجاب میں، اور پنجاب میں یہ چیف کورٹ ہائیسٹ کورٹ آف اپیل تھا اس وقت۔ 2 ججز اس میں تعینات کیے گئے، اور سب سے پہلے جج جو پہلے جوڈیشل کمشنر تھے، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جوڈیشل کمشنر واز دی ہائیسٹ جوڈیشل آفیسر ان پنجاب بیفور دس لا کیم انٹو بینگ۔ سو جب 1866 میں چیف کورٹ ایکٹ آیا تو انہوں نے جو اپنا جوڈیشل کمشنر تھے اس وقت کے، اس لا میں لکھا ہوا ہے وہ بائی ورچو آف دی لا جج بنے اس کورٹ کے۔ تو پہلے جج سمجھے اے رابرٹس تھے جو اس کے سینئر جج کہلاتے تھے، چیف جسٹس کا لقب اس وقت نہیں تھا، اور ان کے ساتھ ایک اور جج چارلز بولنوا دوسرے جج تھے جو دونوں اس میں تعینات ہوئے۔ تو ہمارا چیف کورٹ نے فنکشن شروع کیا 1866 میں۔ اس کی جورسڈکشن سارے پنجاب تک تھی، دہلی تک تھی، اور اس کی جو پاورز تھیں وہ ہائیسٹ کورٹ آف اپیل تھا پنجاب کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے 1884 میں پہلی دفعہ ٹائٹل چیف جسٹس کا بھی قانون میں آ گیا، اور پہلے چیف جسٹس جو اس وقت جج تھے سر ہنری پلاؤڈن، ہمارے سب سے پہلے چیف جسٹس کا ان کو ٹائٹل ملا۔ اس طرح بات چلتی رہی اور ہم آگے بڑھتے رہے،
اور یہ کیونکہ جو چیف کورٹ بنا یہ گورنر ان کاؤنسل جو انڈیا کی لیجسلیٹو باڈی تھی اس کے تحت یہ کورٹ بنا. اس کے بعد اسی کو ریکگنائز کر لیا گیا تھرو رائل چارٹر جس کو ہم لیٹرز پیٹنٹ بھی کہتے ہیں. کنگ جارج نے 1919 میں لیٹرز پیٹنٹ جاری کیا اور اسی چیف کورٹ کو انہی تقریباً پاور سے انہی جج صاحبان جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس کو ہائی کورٹ کا نام دے دیا. سو ایک ابہام سا ہے اور ایک کنفیوژن سی بھی کہیں چلتی ہے کہ شاید ہائی کورٹ 1919 میں بنا. ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنی ہسٹری کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. 1866 میں چیف کورٹ بنا اور وہی پاورز وہی ججز کنٹینیوٹی رہی اور آگے بڑھ کر وہ ہائی کورٹ کا صرف نام دے دیا گیا 1990 میں اور رائل چارٹر سے لیٹرز پیٹنٹ کے تھرو یہ ڈیکلریشن جارج ففتھ نے جاری کی. تو ہماری جو جرنی ہے ہمارا جو سفر ہے وہ میرے مطابق اور ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے 1866 سے ہی ہوتا ہے. اور یہ بات اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے جج جو اس وقت چیف جسٹس تھے 1966 میں جسٹس انعام اللہ خان صاحب اور پاکستان کے چیف جسٹس اس وقت تھے AR کارنیلیس صاحب. انہوں نے اس کے 100 سالہ تقریبات 1966 میں جو تھیں 67 میں منائی گئیں اس لیے کہ 1965 کی وار ہوئی تھی. 66 میں ارینجمنٹس نہیں ہو سکے لیکن انہوں نے 66 کا پروگرام اور مارک کرنا اس کو 67 میں مارک کیا کہ ہمارے 100 سالہ تقریبات ہوئے. فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب چیف گیسٹ تھے اس فنکشن میں. تو یہ ہماری ہسٹری ہے 1966 سے. میں ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ بلڈنگ جو بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے یہ 1881 میں ایک آرکیٹیکٹ تھے برٹش آرکیٹیکٹ JW بیرسنگٹن انہوں نے اس کا ڈیزائن بنایا اور جو اس کے سپروائزر تھے JE ہلٹن انہوں نے اس کی سپرویژن کی. اور یہ 81 میں جو کام شروع ہوا 1989 میں یہ بلڈنگ یہ جو فرنٹ پہ نظر آ رہی ہے آپ کو صرف جس میں 2 عدالتیں اور ایک لاؤنج ہے یہ کمپلیٹ ہوئی اور اس میں جج صاحبان آ کے بیٹھے. یہ ایک بہت خوبصورت بلڈنگ ہے اور اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. اگر آپ غور کریں تو اس میں بہت سے موٹیوز نظر آتے ہیں. آپ کو اسلامک موٹیو انڈو سیرسن موٹیو آپ کو کرسچن موٹیو اور آپ کو ہندو موٹیو بھی نظر آئیں گے. یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب وہ چاہتے تھے کہ جو برٹش جورسپروڈنس ہے اور انڈین جورسپروڈنس کا ملاپ ہونا چاہیے بلڈنگ کے تھرو. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ نو میٹر کس کلچر سے کس ریلیجن سے آپ آئیں گے یہ فاؤنٹن آف جسٹس ہے. ادھر صرف جسٹس ہوتا ہے مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اس کو وہ ٹرنکیٹڈ قطب مینار کہتے ہیں وہ جو چھوٹا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کیتھیڈرل کی طرح یہ کرسچن موٹیو ہے. وہ سامنے آپ کو اسلامک موٹیوز نظر آتے ہیں. تو یہ اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے جس کے بہت میسیجز ہیں اور بڑا اسٹرانگ ٹالرنٹ میسیج ہے کہ ہم جسٹس اور انصاف کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کس مذہب سے ہے اور کس کلچر اور کس بیک گراؤنڈ سے ہے. ہمارا یوں سفر جاری رہا اور 55 میں یہ 1 یونٹ ہو گیا اور یہی ہائی کورٹ ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ ہو گیا. اور یہ پرنسپل سیٹ تھی ویسٹ پاکستان کی اور اس کے بینچز کراچی بھاولپور اور راولپنڈی میں تھے. تو ویسٹ پاکستان کا جو عرصہ 1 یونٹ کا عرصہ گزرا یہ ویسٹ پاکستان کا ہائی کورٹ کہلاتا رہا. یہ فرائض بھی انہوں نے انجام دیے اس عدالت نے. اس کے بعد جب آئین آتا ہے ہمارا انٹرم کانسٹیٹیوشن تو یہ پھر دوبارہ لاہور ہائی کورٹ بنتا ہے اور 73 کی کانسٹیٹیوشن کے بعد سچویشن یہی رہتی ہے. ہمارے جب آزادی ملی ہمیں 1947 میں تو ہمارے پہلے چیف جسٹس سر عبدالرشید تھے جو یہاں بیٹھے تھے اور انہوں نے پھر اس کو آگے چلایا. اور ہمارے اس سے پہلے جو ینگسٹ جن کا ذکر میں کرنا چاہوں گا ینگسٹ انڈین چیف جسٹس جو رہے جسٹس شادی لال رہے اور وہ کافی عرصہ 1920 سے 1932 تک یہاں چیف جسٹسی انہوں نے کی. اور یوں ہمارا سفر چلتے ہوئے آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارا اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ 45th چیف جسٹس اس عدالت کا بنایا ہے.
اور یہ ہماری ایک ہسٹری ہے جس پہ ہم سب اکٹھا چلے ہیں اور یہ سفر طے کیا ہے۔ میں ادھر یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں سب کو کہ یہاں جو بھی جج ہیں ہماری ایک کیریکٹر ہے اور وہ اسپیشل ہے جو شاید اس 150 سال سے ہم اس کو ریٹین کرتے آئے ہیں، اور وہ ہماری دلیری ہے اور بے باکی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف قانون کے مطابق فیصلہ کرنا آتا ہے، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے۔ جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، ہمارے نزدیک انصاف کے ایک ہی معنی ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی پرسنل چیز نہیں ہے، جو قانون میں لکھا ہے اس کو ہم نے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ نہ ڈر ہیں، دلیر ہیں، بے باک ہیں، بلا کسی خوف و خطر کے فیصلے ہوتے ہیں یہاں۔ یہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ یہ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بلڈنگ خالی نہیں ہے، اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اس میں جو لوگ بیٹھے رہے ہیں، جو لوگ گزر گئے ہیں، یہ بار پہ بھی اتنا ہی اپلائی کرتا ہے، یہ جوڈیشری پہ بھی اتنا ہی اپلائی کرتا ہے کہ ہم لوگ ایک اسپیشل کیریکٹر کے لوگ ہیں۔ ہمیں نہ کسی کا پریشر ہے، نہ ہم کوئی پریشر لینا جانتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ بھی قانون کے مطابق۔ یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ہماری ہیریٹیج ہے، اور یہی ہمارا فیوچر ہے۔ آگے چلنے کا آج کل دنیا بدل رہی ہے، اور ہم نے آگے چلنے کے لیے بہت نئے نئے ریفارمز بھی شروع کیے ہیں۔ آٹومیشن کا آپ نے سنا ہوگا، کمپیوٹرائزیشن کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم آگے لے جا رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال، 20 سال یا اگلے 150 سال میں اس ہائی کورٹ کی کیا شکل ہوگی۔ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگے ہم نہیں بڑھ سکیں گے جب تک ہم یہ سارے جو جز جن کا ذکر کیا ہے، جس میں بار ہے، لا آفیسرز ہیں، ہمارے سٹاف ہیں، سب آگے بڑھیں اور یہ سوچ کے آگے بڑھیں کہ ادارہ کمز فرسٹ، انسٹیٹیوشن کمز فرسٹ، پرسنل ڈفرنسز ڈونٹ میٹر۔ یہ ٹیمپریری ڈفرنسز ہیں جو آج ہیں، کل ختم ہو جائیں گے۔ یہ ادارے، یہ 150 سال پرانی ہسٹری اس بات پہ اگنور نہیں ہو سکتی کہ پرسنل ڈفرنسز ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سطحی سوچ ہے۔ آگے کی طرف چلیں، اکٹھے ہو کے چلیں، اس کو مضبوط کریں۔ یہی ہمارا اگلے 100 سال کے لیے ارادہ ہے، اور اس میں ہم بہت سے ریفارمز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ریفارمز آپ کے ساتھ جب ہم آگے پروگرام ہمارا فائنل 10 دسمبر کو ہوگا اس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج اس موقع پہ ہم سب نے یہ سوچا ہے، میرے بردر سسٹر ججز سارے یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے یہ سوچا کہ آج ایک ہم نیا فلیگ ہائی کورٹ کا ہوسٹ کریں گے۔ ہم ابھی تھوڑی دیر تک یہ کرنے لگے ہیں، جس پہ ہم نے پہلی دفعہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نئے فلیگ کا ایک سیمپل سامنے بھی لگایا ہے، جس پہ 150 اینیورسری لکھا ہوا ہے، 1866 سے 2016، اور یہ مارک کرتا ہے اس 150 سال کے اس ایونٹ کو۔ اس لیے ہمارے فلیگ میں اب وہ چیز ایڈ ہوئی ہے۔ آج ہم فلیگ وہ ریز کرنا چاہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ فلیگ میں یا میرے بردر ججز اور سسٹرز خالی ریز نہیں کر سکتے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے بزرگ جو بڑے ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز آف دی فارمر چیف جسٹس ہمارے ساتھ ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سے سٹنگ ججز کے نامنی میرے ساتھ ہوں، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے نامنی میرے ساتھ ہوں، بار کے نامنی میرے ساتھ ہوں، لا آفیسز میں سے میرے ساتھ ہوں ایک نامنی، اور میرے ساتھ خیر ہے جی، آئی تھنک یو کین ہیئر می، لائٹ ہیز گون بٹ آئی ول کنٹینیو۔ اور میں سمجھتا ہوں جو میرا سٹاف ہے اس کے ریپرزنٹیٹیوز بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں گزارش کروں گا ان زبان سے کہ میرے ساتھ آئیں، اور باقی سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی سارے اکٹھے آگے آئیں، ہم مل جل کے اس کا نیا فلیگ اوپر چڑھاتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ سب ہم اکٹھے اس ادارے کے لیے کام کریں گے اور اس ادارے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، پلیز آئیے سیریمنی میں جوائن کریں۔
तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया है। परचम कुशाई की गई है, फिजा में गुब्बारे छोड़े गए हैं। 150 साला तकरीबात का बाकायदा आगाज हो चुका है। हाई कोर्ट के मौजूदा जजेस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहिबान ने भी शिरकत की है। बाकायदा आगाज परचम कुशाई से किया गया है। 107 साला तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट यहां पर मौजूद हैं। तकरीब का बाकायदा आगाज हो गया। 150 साला तकरीबात के सिलसिले में आपको बताते चलें कि ये तकरीब जो है वहां पर जारी है और 150 साला तकरीबात का बाकायदा आगाज परचम कुशाई से किया गया है। फिजा में गुब्बारे छोड़े गए हैं। हाई कोर्ट के मौजूदा जजेस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहिबान भी यहां पर मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात का बाकायदा आगाज परचम कुशाई से किया गया है। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात का बाकायदा आगाज हो चुका है। कुशाई की गई है, फिजा में गुब्बारे छोड़े गए हैं और हाई कोर्ट के मौजूदा जजेस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहिबान यहां पर तकरीब में मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया है। इफ्तिताही तकरीब का आगाज हाई कोर्ट की तारीखी इमारत पर परचम लहरा के किया गया है। हाई कोर्ट की तारीखी इमारत के मनाजिर हैं जिसके बारे में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी बताया है और इस तारीखी इमारत के खदोखाल और इसके साथ साथ इसकी हिस्ट्री के बारे में भी चीफ जस्टिस की जानिब से खिताब में बताया गया है और इसी तारीखी इमारत पे परचम कुशाई करके बाकायदा तकरीबात का आगाज किया गया है। मौजूदा जजेस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहिबान इस तकरीब में मौजूद हैं। फिजा में गुब्बारे छोड़े गए हैं, परचम कुशाई की गई है जिससे लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात का बाकायदा आगाज किया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया है। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट की इमारत का अदालत का नया झंडा लहराकर इस इफ्तिताही तकरीब का इफ्तिताह किया गया है। यहाँ पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जब इफ्तिताही तकरीब का जो इफ्तिताह किया है तो ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस बल्कि इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहबान जो थे वो भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस की तादाद भी यहाँ पे बड़ी तादाद मौजूद है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने जब इस तकरीब का आगाज किया तो उन्होंने खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि आज 150 साल लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग को हो चुके हैं और उनका ये कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि साइलिन को बर वक्त इंसाफ को फराहम करना, हमारे लिए ना कोई। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।